14 اگست پاکستان زندہ باد کے نغمے، زندہ باد کے نعرے، مبارک کے میسیجز، ٹی وی کے ان گنت پروگرامز، سبز لباس میں ملبوس لوگ، ہری جھنڈیاں، سب ہرا اور سفید، گمنام سپاہیوں کے نام اور خراج تحسین۔ ہنسی بھی آتی ہے اور رونا بھی۔ یہ سب ناکافی کی لکیر سے اتنے نیچے ہیں کہ لکیر پکڑ کے لٹک بھی جائیں تو کامیابی نہ پکڑی جا سکتی ہے، نہ ہی درد محسوس کیا جا سکتا ہے۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ یہ سب نہ کریں، بس یہی نہ کریں۔ سوال تو یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ 14 اگست کو یہ پوسٹ کیوں نہیں آئی؟ اس لیے نہیں آئی کہ خوشی کا دن ہے، تنقید کے بغیر ہی گزر جائے اور لوگ ہو لیں خوش، بات تو ہوتی رہے گی۔ تو بات یہ ہو رہی تھی، کوئی کہتا ہے کہ ایک کے کہنے سے کچھ نہیں ہوگا، میں کہتا ہوں ایک کے کہنے سے ہی تو ہوگا۔ ایک ہی بتانے والا آیا تھا، ایک ہی اللہ کو ماننا آسان ہے، منہ دھیان ایک وقت میں ایک ہی کام شروع کرنے کا فائدہ ہے، اور میرے ایک ہی کے بات کرنے سے تو ہوگا۔ ہم لکھتے ہیں، بولتے ہیں، کوئی پڑھتا ہے، کوئی سنتا ہے، بھلے 2 لوگ ہوں تو ہم 3 ہوئے نا، ہیں کہ نہیں؟ اب کسی کو تو شروع کرنا ہے نا، اور کہیں سے تو کرنا ہے۔ جیسے کہ میں نے کہا، اس لیے کہ میں نے تو رلا کھلا پاکستانی دیکھا ہے اور اسی سے پیار کیا ہے۔ پانی خرید کے پیا، ایئر فلٹر لگایا، کہیں ہیومیڈیفائر لگایا، کچرے کے ڈھیروں میں سے سڑکیں نکالی اور سڑکوں پہ سے گزرا۔ ہمارے گھر کی باہر کی سڑک 10 منٹ کا بارش کا پانی نہیں سہار سکتی۔ چھوٹے نابالغ بچے آ جاتے ہیں دروازے پہ کام مانگنے، یعنی کہ اسکول ہی نہیں جاتے۔ دور دور تک درخت کٹ چکے ہیں، عمارتیں بن رہی ہیں، مگر درخت کوئی نہیں لگاتا، سو گرمی کی شدت بڑھ رہی ہے۔ میں تو اس پاکستان سے واقف ہوں، نہ مجھے پاکستان بننے کے احوال زیادہ معلوم ہے، یعنی کہ فرسٹ ہینڈ، نہ ہی کوئی جستجو ہے معلوم کرنے کی۔ اتنا معلوم ہے خود ہی سے کہ کوئی آسان نہیں ہوا ہوگا دونوں اطراف کے لیے۔ لاکھوں مرے ہوں گے، لاکھوں برباد ہوئے ہوں گے، اجڑے گھر، برباد لٹی عزتیں، کس کس کا رونا روئیں۔ جد و جہد کا مطلب کس کو نہیں معلوم کہ کیا ہوتی ہے اور کیا کچھ کھو جاتا ہے۔ بہت کچھ تو ایسا ہوتا ہے جو کبھی واپس نہیں آتا اور آ سکتا، بھلے جتنی بھی کوشش کریں، بلکہ بہت کچھ کی تو ہم کوشش بھی نہیں کر پاتے، ہمت کے حوالے سے، ڈر اور درد کے بھی۔ تو یہ تو سب سے بڑا نقصان ہوا نا۔ اگر وہ پریشان حال لوگ جو آزادی کے راستوں سے گزر کے لٹ کے آئے تھے خود کے بچوں کو ہی کوئی احساس کرا سکتے تو کچھ حص کا حصہ زندہ رہ پاتا۔ جب حص ہی نہیں رہی تو کیا، جو بھی کرو، ہم بے درد، بے دید اور بے رحم لوگ ہیں۔ تقریباً سبھی گزر گئے ہیں جن کو چھوا جا سکتا تھا، محسوس کیا جا سکتا تھا، بھلے دیکھنے بولنے سے وہ ہستیاں محروم ہو گئی تھیں۔ صحبت بڑی چیز ہوتی ہے، صحبت ہی بڑی چیز ہوتی ہے اور کچھ نہیں۔ جو موجودگی محسوس کراتی ہے وہ لکھائیاں نہیں کرا سکتی، اور ہماری لکھائیاں نہ سد، نہ بدھ، نہ ہی حس، نہ ہی درد۔ اللہ سونا معاف فرمائے اور درد بھرا، جذبات بھرا ہمیں دل دے، آمین۔ عام باتیں، کہانیاں، افسانے اور بات ہے، سبق آموز آرٹیکلز تک بھی بات ٹھیک ہے، مگر اگر میں کہوں کہ میں محسوس کر سکتا ہوں کہ میرے پرکھوں نے کیا قربانیاں دیں تو یہ سچ نہ ہوگا۔ بیان کرنے والا کوئی بھی جو وہاں ہوش مند نہ تھا یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں محسوس کر سکتا ہوں کہ کیا ہوا ہوگا۔ حس کی دنیا بھی بڑی عجیب ہے۔ حسیات کو جگانا پڑتا ہے، بنانا پڑتا ہے، سنوارنا پڑتا ہے، اور سب سے پہلے اس میں سے گزرنا پڑتا ہے۔ لگی نہ ہو تو لگائی نہیں جا سکتی۔ انگریزی کا محاورہ ہے نا، جوتا پہنے ہوئے کوئی معلوم ہے کہ جوتا لگ کہاں سے رہا ہے، بلکہ کہاں کہاں سے لگ رہا ہے۔ میں کہتا ہوں سچ ہے، کسی کی دکھ یا خوشی کی داستان سن کے انہی جذبات میں ڈھل جانے کا یہ بالکل مطلب نہیں ہے کہ آپ نے اس کے درد کو یا خوشی کو محسوس کیا، بلکہ ایسا ہے کہ کسی کے دکھ سے آپ کا اپنا کوئی بھولا بسرا زخم ہرا ہو گیا، یا آپ نے کوئی سویا ہوا غم ہرا کر لیا، یعنی کہ اسے ریلیٹ کر لیا۔ خوشی بھی ایسی ہی ہے، کوئی بہت ہی حسین اور یادگار لمحہ جو آپ نے نچلی فائلز میں رکھ رکھا تھا نکال باہر کیا۔ ایسے آپ موجودہ وقت میں شخص کے ساتھ اور جذبے کے ساتھ اور وقت کے ساتھ جڑ گئے، اور کیا۔ ہم درد میں ڈھلے درد محسوس نہیں کر سکتے،
اللہ سونے کا یہی نظام ہے. آج کا بہت بڑا المیہ ہے کہ ہم کو خود کے مزاج پہ کنٹرول ہی نہیں رہا. گھر والوں کا یا دوستوں والا کا ہم کوئی جملہ بغیر ادھیڑے رہ ہی نہیں سکتے. اور ابھی اپنوں کی بات ہو رہی ہے. ہم غیروں کو اور غیر مسلمانوں کو تو کیا محسوس کریں گے جس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ تنہائی. ملکوں کی، ریاستوں کی، گلی محلوں کی آپس میں بے پرواہی اور ہمساؤں سے لا تعلقی، یہ نتیجہ ہے. انسان اور انسانیت تنہا ہو گئی ہے. کسی قسم کا لحاظ، کسی قسم کا درگزر نہیں بچا. آج میں اور میں 14 اگست کیسی ہے، کیسی ہو، کیسی ہونی چاہیے؟ آج کا جلتا اور بجھتا بس یہی سوال ہے.